الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آج ہمارے پاس آپ کے چوتھی کلاس کا 5واں سبق شروع ہونے جا رہا ہے، جس کا صفحہ نمبر ہے 12 اور 5واں سبق ہے۔ اس کا ہم پہلا لیکچر آج کریں گے، پورا لیکچر اور اس کا کام، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے پاس آج جو سبق ہے اس کا نام ہے وعدے کی پاسداری۔ وعدے کی پاسداری، یا اس کو جو ہم کہتے ہیں ایفائے عہد، جو وعدہ کرو تو پورا کرو۔ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی اس کے واقعات پڑھے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب بول دیں کہ وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس ذات کا کیا مقابلہ۔ آج کا جو سبق ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت ڈفرینٹ ہے، الگ ہے، مختلف بالکل۔ وہ کیا ہے؟ ویسے پورا تو ہمیں سبق میں ہی معلوم ہوگا، لیکن یہ سمجھ لیجیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر صحابہ اور عام مسلمان، آپ اور میں، ان کی زندگی کا واقعہ ہے، اور اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا گیا ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں صرف وعدے کی پاسداری کا نہیں، کچھ اور سبق اور نتائج بھی ہمیں ملیں گے انشاءاللہ سبق پورا کرنے کے بعد، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دو نوجوان ایک شخص کو پکڑے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی کہ اس شخص نے ان کے والد کو ہلاک کیا ہے۔ کس کے والد کو؟ وہ جو دو لڑکے پکڑ کر لائے ہیں کسی شخص کو، ان کے والد کو، جس کو پکڑ کر لائے ہیں ایک شخص، اس نے قتل کیا ہے۔ یہ بیان تھا ان لڑکوں کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس شخص نے کہا، یہ نوجوان سچ کہتے ہیں، مجھ سے یہ قصور سرزد ہوا ہے۔ میں نے غصے میں ایک پتھر اٹھا کر ان کے والد کو مارا، جس کے لگنے سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا ہرگز نہ تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اس لیے اسلامی اصولوں کے مطابق ضروری ہے کہ تم سے قصاص لیا جائے۔ قصاص، قصاص کہتے ہیں بدلے کو، اور اسلامی قوانین میں اگر اس ٹرم کی بات کی جائے تو یہ ہے خون کے بدلے خون۔ ضروری ہے کہ تم سے قصاص لیا جائے۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنا سر جھکا دیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نوجوانوں سے پوچھا کہ وہ اپنے والد کے بدلے میں کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی، ہم جان کے بدلے جان لیں گے۔ اگر یہ لوگ پیسے کا تقاضا کرتے تو قصاص میں انہیں جان کے بدلے پیسہ بھی دے دیا جاتا اور اس شخص کو چھوڑ دیا جاتا، لیکن یہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار ہوتا ہے اس کا کس کے اوپر؟ جو شخص قتل ہوا ہے اس کے لواحقین پر، کہ وہ کیا چاہتے ہیں قصاص میں۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ وہ شخص جان کے بدلے اپنی جان پیش کرے۔ یہ فیصلہ سن کر اس شخص نے عرض کی کہ میں قصاص کے لیے حاضر ہوں، البتہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو ابھی نابالغ ہے، نابالغ بہت چھوٹا ہے۔ میرے والد نے مرنے سے قبل کچھ سونا میرے سپرد کرتے ہوئے وصیت فرمائی تھی کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے سپرد کر دوں۔ میں نے سپرد کرنا، حوالے کرنا۔ حوالے کر دوں۔ میں نے اس سونے کو ایک جگہ چھپا رکھا ہے جس کا علم میرے سوا کسی کو نہیں۔ وہ سونا اگر اس سے نہ ملا تو روز قیامت اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ مجھے کم از کم اتنی مہلت دی جائے کہ وہ امانت میں اس کے سپرد کر سکوں۔
اس کام کے لیے مجھے 3 دن کے لیے ضمانت پر رہا کر دیا جائے۔ اب یہ شخص نے ایک اور شرعی ایسا عذر پیش کیا ہے کہ جس کو حل کرنا ضروری حل طلب ہے، کیونکہ اگر یہ شخص مر گیا تو وہ امانت اس کے ساتھ دفن ہو جائے گی اور معاملہ حساب کا، بدلے کا، امانت میں خیانت کا آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اس سے آگے کیا ہوتا ہے باقی سبق میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ اب ہم کلاس کا کچھ کام کریں گے۔ کلاس کے کام میں ہیں سوالات ہیں پہلے تو۔ پہلے کیا سوالات ہی ہیں، سوال لکھیں اور اس کا جواب آپ لکھنا شروع کر دیں گے ویڈیو روک کر۔ نوجوانوں نے حضرت عمر کے سامنے کیا شکایت پیش کی؟ اگلا سوال، نوجوانوں کی شکایت پر اس شخص نے کیا جواب دیا؟ ٹھیک ہے، یہ ہمارا سوال کا کام، اور اس کے علاوہ کیا ہے، اس کے علاوہ جو کام ہے ہوم ورک کا ہے۔ ہوم ورک کا کیا کام ہے؟ آپ کو جملے درست کرنے ہیں، تو یہ سمجھ لیں آدھا کام تو وہ کلاس کا ہی ہے ان سوالوں کے ساتھ، اور آدھا اس میں سے ہوم ورک پہ صحیح کرنے کا جائے گا۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ایک جملہ کاپی کرنا ہے، جتنی جگہ میں وہ جملہ آیا ہے اتنی ہی جگہ چھوڑ کر دوسرا جملہ کاپی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہوم ورک ہے جملے درست کیجیے۔
یہ جملہ ہے جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، مکس ہوا ہے سارا، اس کے الفاظ ادھر ادھر ہوئے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے، اس کو صحیح کر کے لکھنا ہے اور دوسرا جملہ یہاں سے لکھنا ہے. اس جملے کو میں صحیح کرنے کی کوشش کر لیتا ہوں، شاید مجھ سے ہو جائے، نہیں ہوا تو پھر آپ لوگ کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. کیا ہے، ہلاک کیا ان کے والد کو اس شخص نے. یہ دو طریقے سے بن سکتا ہے، ایک تو یہ ان کے والد کو اس شخص نے ہلاک کیا، اور ایک یہ اس شخص نے ان کے والد کو ہلاک کیا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے بچوں، ہلاک کیا ان کے والد کو اس شخص نے. بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی، الفاظ ادھر ادھر ہوئے ہوئے ہیں. اب اس شخص نے ان کے والد کو ہلاک کیا، صحیح ہے. تو یہ ہمارے پاس اب کیا ہوا، ایک جملہ بن گیا جو کہ سمجھ میں آ رہا ہے ترتیب سے لکھا ہوا. اب ایسے ہی باقی جملے میں لکھوں گا. آپ کو کیا کرنا ہے، جتنی جگہ میں یہ آیا اتنی ہی جگہ نیچے چھوڑی اور اگلا کام کر لیا. وہ جو صحیح کرنے والا کام ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، باقی کاپی تو آپ کو بھی میرے ساتھ ہی کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے بچوں. تو میں دوسرا جملہ لکھ دیتا ہوں یہاں پر. یہ سن کر جھکا دیا سر اپنا اس نے. ٹھیک ہے، تیسرا جملہ لکھ رہا ہوں میں. لائن آپ لوگ ضرور چھوڑیں گے، میں بغیر لائن چھوڑے اب لکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے صحیح نہیں کرنا ہے. میں صرف یہاں پر آپ کو کام دے رہا ہوں. وہ دونوں نوجوان تیسرے دن حاضر ہوئے پھر دربار میں. ٹھیک ہے بچوں، یہ ہمارے 3 جملے ہو گئے. اب میں نے مٹا کر مزید جملے لکھتا ہوں، مجھے کیونکہ جگہ چاہیے. چوتھا جملہ، پریشان تھے سب لوگ کہ اب کیا
ہوگا ٹھیک ہے، 4 جملے ہو گئے. وعدے کی پاسداری کرے گا یہ شخص. ٹھیک ہے بچوں، یہ 5 جملے دیے ہیں جس میں سے ایک کو میں نے صحیح کر دیا ہے. آپ کے پاس کتنے بچے؟ 4 جملے. یہ 4 جملے آپ ہوم ورک میں کر لے کر آئیں گے. اگلے لیکچر میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.